قاری غلام شبیر حبیبی قادری دامت برکات منالیہ جو کرسی خطابت پر تشریف فرما ہے، میں دستہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہم سب کے دلوں اور روحوں کو منور فرمائیں۔ محبتوں سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد صادق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اور محمد صلی اللہ علیہ یا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکیبر کی۔ پڑھیے نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق۔ اب اس سے بڑی کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی۔ اب اس سے بڑی کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی۔ نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ اور کمی کیسی نصیروں کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیروں کے مدارج میں مراتب میں۔ بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے غیور سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید میں آپ کے سامنے اپنے عنوان پہ گفتگو کرنے لگا ہوں۔
ہم اہل سنت و جماعت والے الحمدللہ تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں پیار؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کی شان تم سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کا ہر عمل تم سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کی ہر نیکی تمہاری نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کا ہر کام تمہارے کاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا احترام کیا کرو۔ آج ہم اہل سنت و جماعت کے اندر بھی بعض ایسے حضرات ہیں جن کے اندر رجس کا ٹیکا لگ گیا۔ جناب کوئی بھی صحابی ہو، میں نے کہہ دیا نا کہ سارے کے سارے صحابہ سنیوں کے سرتاج ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ بولیے سارے صحابہ۔ مشاجرات صحابہ پڑھ کر رجس کے اندر جانے والوں ذرا فتاوی رضویہ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھو، اور پھر اگر وہاں سے جی نہ بھرے تو آئیے اپنے نبی کا فرمان سن لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں بک بک نہ کرو، انہیں گالیاں مت بکو۔ ان کے اندر اب تمہارے ہاتھ میں ترازو نہیں ہے کہ جناب والا اب تم ہی بڑے آ گئے ہو کہ جناب فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ فدق نہ دے کر انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھایا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا جانو میرے صحابہ کی شان کو، میرے آقا خود فرما رہے ہیں، اکرموا اصحابی، میرے سارے صحابہ کا ادب و احترام کیا کرو۔ ارے کیوں نہ کریں، جنہیں سند خود خالق کائنات نے ارشاد فرما دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سند مولا دے اور بندہ بات کرے کہ جی جناب یہ مشاجرات ہوئے، صحابہ کے اندر لڑائیاں ہوئی، جی حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی انصاف نہیں کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بک بک مت کرو۔ کیوں؟ اب ترازو اٹھانا چاہتے ہو نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی سونا احد کے برابر سونا، چاندی نہیں، سونا، اگر احد کے برابر کوئی تم میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور کوئی صحابی، میرا ایک صحابی سونا نہیں، چاندی نہیں، مٹھی برابر ایک جو اگر اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دے، وہ تمہارا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سونا اس جو کے برابر زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ تمہارے فیصلے کیسے جناب والا صحابہ کرام کے بارے میں جناب ترجیحات پا سکتے ہیں؟ تم نے کیا جانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، نہ اس کے آدھے تک پہنچ سکتے ہو، نہ اس کے مٹھی برابر دیے ہوئے اللہ کی راہ میں جتنا جو کیا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آؤ جناب، آج
اس مختصر سے ٹائم میں میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اہل بیت آج ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ باللہ نا انصافی کر کے جناب بڑا ظلم و ستم کیا ہے اہل بیت پہ۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا جاننے والوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی المشکل کشا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خاموش رہے، شیر خدا ہو کر خاموش رہے، اس فیصلے پر وہ خاموش رہے، اور پھر اس فیصلے کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابوبکر سچے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پھر ایسی اوٹ پٹانگ بات کرنے سے عزیزان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اہل سنت و جماعت والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہمارا سارے صحابہ پر ایمان ہے۔ باواز بلند کہے سبحان اللہ۔ آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ۔ کون عمر کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں؟ کون عمر کہ جس گلی سے عمر جائے ان کا گزر ہو جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان مولا حضرت عمر فاروق کے سائے سے دور بھاگتا ہے؟ وہ عمر آپ فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو چاہتا ہوں، اور میری یہ مراد ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ کاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کا کوئی بال ہوتا۔ لَوَدَدْتُ، تو میں یہ چاہتا ہوں، انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، کاش کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا کوئی بال ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ یار سنی ہو کر آپ کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی ہے؟ بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو اس بات کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ اگر جو سبحان اللہ نہیں کہے گا، اور اگر اس کا چہرہ جناب خوشی سے جگمگائے گا نہیں، میں بھی سمجھ لوں گا کہ وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وخیرنا، اور ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور پھر فرمایا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ افضل و اعلیٰ ہے، سب نے جھوٹ اور اپنے آئیں بائیں دائیں دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کا تو نہیں بیٹھا کہ سارے یار حضور نے، سارے یار
حضور دے پر یار غار دیاں کیا جانے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پڑھیے سارے یار حضور سارے یار حضور دے نے سارے یار حضور دے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی آواز بلند سبحان اللہ چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے غار ثور میں مولا حضرت ابوبکر صدیق یہ عاشق ہیں ادھر سے صاف عاشق ہے اب دونوں عاشقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے صاحب بھی صدیوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہے اور ادھر مولا صدیق اکبر بھی اپنے عشق کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں کہ تو اپنا اثر دکھا یہ عاشق اپنا اثر دکھائے گا صاحب ڈنگ مارتا گیا خدا کی قسم سارا جسم مولا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر سے آلودہ ہو گیا لیکن مولا ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی ہٹائی نہیں کہ چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور بھول گیا ہے جناب سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا اور آج جناب والا جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری جان اللہ اکبر کبیرہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کہاں سالی کا موسم ہے آج جنگ تبوک کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ اپنے اموال کو میرے پاس جمع کروائیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل میں یہ خیال کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر اب اس وقت کے اندر مجھ پہ مال کی فراوانی بخشی ہے آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر لے جاؤں گا
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ جب باری آئی مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور دیواروں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، کہیں کہ دیوار کے اندر کوئی سوئی باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مال جمع کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر آج تو کتنا مال میری بارگاہ میں لے آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے سارے گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں۔ جب باری آئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے پیارے صدیق تو کیا لے آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں پر کر رہا ہوں۔ اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائیے۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ انج پریت نبی نال لائیے گھر کوئی نہ چیز بچائیے، اے جذبہ ویخ کہ عمر بولے، اے جذبہ ویخ عمر بولے، میرے یار دیاں کیا باتاں نے، اے جذبہ ویخ عمر بولے، میرے یار دیاں۔ ٹھنڈے ہو گئے ہو بھائی، اے جذبہ ویخ عمر بولے، اے جذبہ ویخ عمر بولے، میرے یار دیاں کیا عاشق نے عشق وکھایا، کندیاں تے مدنی چایا ہے۔ آج حجاج کرام معتمرین حضرات اکیلے تنے تنہا غار ثور کی طرف جاتے ہوئے جناب کہ اکیلے جناب راستہ صحیح نہیں ہے اور اتنی بڑی لمبی غار ہے۔ قربان جاؤں مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خود نہیں بلکہ آقا کو اور آقا کے نبوت والے بوجھ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی طرف لے گئے۔ اللہ عاشق نے عشق وکھایا، کندیاں تے مدنی چایا ہے، بولے نوری ویخ کے منظر، بولے نوری ویخ کے منظر، کہ حبدار دیاں کیا باتاں نے۔ اب آواز بلند پڑھنا ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے، ہاتھوں کو بلند کر کے سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا تانے، سارے یار حضور دے
مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ پیارے علی، جن پاک ہاتھوں سے تو نے میرے پیارے نبی کو غسل دیا ہے، ان پاک ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا ہے۔ وہ جن صحابہ کے آپس میں تعلقات اور صحابہ کی آپس میں محبتیں دیکھو، اگر مولا علی مشکل کشا سے ناراضگی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وصیت کرتے ہوئے بھی مولا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ کو بلا کے کہا کہ اے علی، جن ہاتھوں سے تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ میرے جنازے کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جا کر عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اسے آپ کے حجرہ مبارک کے پاس آپ کو جو ہے جگہ دی جائے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو آپ کے اس یار کو، یار غار کو جنت الوقی میں دفنایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ جنازہ پڑھ کے جب آپ کا جسد مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے لایا گیا اور عرض کیا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا یار غار حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ کی کتب گواہ ہے، خدا کی قسم جب یہ صدا بلند ہوئی نا کہ یار غار حاضر ہے، اجازت ہو تو اسے اندر دفنایا جائے، اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفنایا جائے، خدا کی قسم دروازہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا خود کھل گیا اور روضہ مبارک سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو شیخین پر بھونکنے والے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل دکھایا تو آج وہ قدمین شریفین میں کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔